اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 168 تا 176، پارہ دوسرا، سورۃ بقرہ۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو جو کچھ زمین میں ہے حلال پاکیزہ وہ کھاؤ۔ مشرکین اللہ کی ذات و صفات میں اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے نبیوں کو، انبیاء اللہ کو، اولیاء اللہ کو، فرشتوں کو حصے دار بناتے تھے اللہ کی ذات اور صفات میں۔ ان کی اس گمراہی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا بیان کیا ہے اور اس کا رد پیش کیا ہے۔ آج کی آیت جو میں نے ان آیات میں ابھی تلاوت کی ہے، مشرکین کی وہ خرابی کہ اللہ کی پاکیزہ چیزوں، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر دیتے تھے اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سوچ کا اپنے اس حکم میں اس طرح رد فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا مشرکین کو بھی خطاب ہے اور تمام لوگوں کو، اے لوگو جو کچھ زمین میں ہے وہ کھاؤ، حلال جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے جانوروں میں اور غذاؤں میں جو چیزیں حلال ہیں وہ کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ برائی اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے۔ وہ تمہیں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کا وسوسہ ڈالتا ہے اور حرام چیزوں کو حلال کر کے وسوسہ ڈال کے تمہیں کھانے کا حکم دیتا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور تمہارے ذہن میں ایسی ایسی باتیں ڈالتا ہے کہ جس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی سند نہیں، اور وہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ اپنا ذہن بنا لیتے ہو، وہ سوچ بنا لیتے ہو جو اللہ کو ناپسند ہوتی ہے اور شیطان کو خوش کرنے والی ہوتی ہے۔ اور شیطان جنات میں بھی ہیں، شیطان انسانوں میں بھی ہے۔ شیطان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا باغی ہو، تو اللہ کا باغی بناتا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں اس بات پر مجبور کر دیتا ہے کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہو، اللہ کے بارے میں وہ سوچو، اللہ کے بارے میں وہ ذہن بناؤ جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب مشرکین کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے احکام مانو، اللہ کی کتاب کو سامنے رکھ کے راہ حق پر چلو، تو وہ بجائے اللہ کے احکام ماننے کے، اللہ کا قرآن ماننے کے، اللہ کے قرآن کو ہدایت، منبع ہدایت اور منبع علوم سمجھنے کی بجائے وہ کہتے ہیں قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم تو پیروی کریں گے اپنے آباء و اجداد کی، حالانکہ ان کے آباء و اجداد اللہ کے منکر تھے، مشرک تھے، اللہ تعالیٰ کے نافرمان تھے، باغی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مطلب ہے ہم قرآن کی نہیں مانیں گے، ہم اللہ کی نہیں مانیں گے، ہم پیارے نبی کی نہیں مانیں گے، ہم تو اپنے آباء و اجداد کی مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ان کے آباء و اجداد ایسے تھے کہ ان کے پاس نہ عقل تھی، عقل ہوتی تو اللہ کا شریک کیوں بناتے، اور نہ وہ راہ حق پر تھے، راہ حق پر ہوتے تو وہ شرک کبھی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مثال دے رہے ہیں،
वमसलुल्लज़ीन कफ़रू कमसलिल्लज़ी यदइकु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआ व निदा। मुशरिकीन की मिसाल तो ऐसी है जैसे एक चरवाहा अपने जानवरों को जंगल में चरा रहा है और वो उनको पीछे से आवाज़ें देता है, उन पर चीखता है, चिल्लाता है। माला वो जानवर, वो चौपाए उनकी आवाज़ तो सुन लेते हैं, ला दुआ व निदा, लेकिन उनको कोई पता नहीं होता, कोई उसका मतलब समझ नहीं आ रहा होता। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये मुशरिकीन ऐसे हैं कि गूंगे हैं, अंधे हैं, बहरे हैं। वमसलुल्लज़ीन कफ़रू कमसलिल्लज़ी यनइकु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआ व निदा सुम्मुम बुकमुन उमयुन फहुम ला याकिलून। ये बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। बहरे इसलिए हैं कि हक़ की आवाज़ नहीं सुनते, गूंगे इसलिए हैं कि हक़ की आवाज़ नहीं लगाते, अंधे इसलिए हैं कि इनको हिदायत का रास्ता नज़र नहीं आता है। अल्लाह ताला मुसलमानों को इरशाद फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, पकीज़ा हलाल चीज़ें खाओ जो हमने तुम्हें रिज़्क़ दिया है, और उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। शुक्र का माना ये है कि दिल से और ज़ाहिर से और बातन से अल्लाह ताला की ताबेदारी करो और अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करो। अल्लाह ताला फरमा रहे, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता, तुम पर मैता हराम कर दिया है। ये जो चीज़ें चार बयान की हैं, इन्हीं का जिक्र है खसूसियत के साथ कि मैता उस जानवर को कहते हैं जो अल्लाह ने हलाल किया हो लेकिन बग़ैर उस पर हुक्म शरी नाफज करने के वो मर गया हो, हलाल ना किया गया हो, उस पर तकबीर ना पड़ी गई हो, उसको मुर्दा कहते हैं। तो मुर्दार हराम है। नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता, मुर्दार तुम पर हराम है। अल्लाह के नबी ने इसकी वजाहत इस तरह फरमाई है कि दो मुर्दार ऐसे हैं जो हलाल है, वसमक वल जराद, एक मछली एक टिड्डी। मछली की मौत पानी में होती है, जब पानी में मर जाए तो मछली पानी के ऊपर तैराती है, वो तो हराम है, वो मुर्दार। लेकिन इसके अलावा मछली को निकालो पानी से और बाहर आके जब वो मर जाती है तो वो मुर्दार में नहीं, वो हलाल है। और इसी तरह टिड्डी एक छोटा सा एक परिंदा है, वो मतलब है जब इंसान पकड़ लेता है उसको बगैर ज़बह करने तकबीर पढ़ने के उसको मार देता है, वो मुर्दा नहीं है। इन दो मुर्दार की अल्लाह के पाक नबी ने वजाहत फरमाकर उम्मत मुस्लिमा के लिए हलाल करा दी है। इसी तरह आगे अल्लाह ताला फरमा रहे, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता वद्दम, खून। और खून से मुराद वो खून है जो हलाल जानवर पर ज़बह करते हुए छुरी चलाई जाती है तो धार मार के निकलता है, उसको दमे मसफू कहते हैं। दमे मसफू हराम है, लेकिन वजाहत अल्लाह के पाक नबी ने फरमा दी कि दो खून मेरी उम्मत पे अल्लाह ने हलाल कर दिए, अल-कबदु वत्तिहाल, एक तिली और दूसरा जिगर। और इसी तरह जो गोश्त पर लगा होता है वो खून, वो भी हलाल है। तो इसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता वद्दम लहमल खिंजीर, जो खंजीर का जिक्र हुआ है इसलिए हुआ है कि इसकी कोई चीज़ भी हलाल नहीं, सब हराम है, उनसे आप मनफत ले ही नहीं सकते, फ़ायदा ले ही नहीं सकते। यहाँ तक कि उसके बालों से उसकी खाल, उसकी हड्डियाँ, उसकी चर्बी, उसका गोश्त पोश्त, उसकी हर चीज़ अल्लाह ताला ने कतई हराम फरमाई। और जिस तरह खंजीर को हराम फरमाया, इससे ज़्यादा हराम चीज़ है वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, जो अल्लाह गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह की जाए, चाहे ज़बह करते वक्त उस पर तकबीर अल्लाह अकबर कह भी दी जाए फिर भी वो हराम है। जो अल्लाह के अलावा अल्लाह की मखलूक के लिए वो हलाल किया जाए, अल्लाह के गैरुल्लाह के लिए वो हलाल किया जाए, तो वो खंजीर से और मैता से और खून से भी बदतर है। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे, फ़मन इस्तुरा गैर बाग़िन वला आदिन, जो मजबूर हो जाए, भूख के हाथों मर रहा हो
تو کوئی چیز اس کی زندگی بچانے کے لیے نہ ہو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ صرف اتنی اجازت دیتے ہیں کہ تم اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے سانس باقی رکھنے کے لیے اس کو کھا لو تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ نہیں کہا ہے کہ حلال ہے، اور وہ بھی صرف اتنی مقدار میں، غیر باغ ولا عادن، کہ نہ اس میں اپنی ہوس پوری کی جائے، نہ اللہ کی نافرمانی کی جائے۔ ان آیات کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فمن اسرا غیر باغ ولا عادن فإن اللہ غفور الرحیم، کمی بیشی اللہ معاف کرنے والا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ ان آیات کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، یہاں بہت بڑا ایک گھنونا جرم کہ اللہ کے احکام کو چھپانا یا اللہ کے احکام کو بدل دینا۔ یہ علماء یہود کی ایک عادت تھی کہ وہ اللہ کے احکام کو اپنے پیسوں کی خاطر، پیٹ کی خاطر رشوت لے کر بدل دیتے تھے، جس طرح کہ اللہ کے پیارے نبی کے بارے میں تورات میں وضاحت آئی تھی کہ جب وہ میرا پیارا نبی آئے تو ان کی اطاعت کرنا، ان پر قرآن نازل ہوگا اس پر عمل کرنا۔ انہوں نے پیسے لے کر ان احکام کو بدل دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بدلتے ہیں میرے احکام، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ان سے بات تک نہیں کرے گا، ان کے گناہ معاف نہیں کرے گا اور ان کو عذاب علیم دے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ایسے لوگ، ایسے گمراہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے عذاب کو خریدا۔ فما اصبرهم علی النار، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیسے ہیں وہ کہ اتنی بڑی آگ میں جانے کے لیے وہ صبر کر رہے ہیں اور بڑا حوصلہ ہے ان کا۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فما اصبرهم علی النار ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، یہ اس وجہ سے اتنی گمراہی میں، ہٹ دھرمی میں، ضد میں چلے گئے کہ اللہ کے احکام کو، اللہ کی کتاب کو انہوں نے کوئی اس کا حق نہ دیا، اور اس جرم کی سزا یہ ہوگی، اس دور کی مخالفت کی سزا یہ ہے کہ وہ آگ میں رہیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔